الدرس الثالث عشر وجوب الصلاة وحكم تاركها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کلمہ طیبہ کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی دی گئی ہے. نماز اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے، اور کتاب و سنت کے اندر جتنی اہمیت نماز کی آئی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں آئی. اس لیے آج کے درس میں نماز کی اہمیت اور اس کے وجوب کے متعلق کتاب و سنت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں کے اوپر وقت مقررہ کے اوپر فرض ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، عاقل اور بالغ ہیں، ہوش و حواس درست ہے، تو نماز ان کے اوپر فرض ہے. اب آئیے چند حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الاسلام بنی علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا. بخاری اور مسلم کی اس روایت میں اسلام کے ارکان کا ذکر ہے. سب سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا رکن ہے نماز کا قیام. نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، اور نماز کا ذکر کتاب و سنت کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں: بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر مسلم کے لیے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. یہ دونوں روایتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، ان سے نماز کی فرضیت اور نماز کے وجوب کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جس سے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. ایک روایت ہے جسے بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے. اس کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں: عن ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلک یبقی من درنہ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے: تمہارا کیا خیال ہے لوگوں، اگر کسی کے دروازے کے اوپر نہر ہو، ندی ہو، اور اس میں روزانہ وہ 5 بار غسل کرے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ تو انہوں نے کہا: اللہ کے رسول، کچھ بھی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازوں کی مثالیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالی غلطیوں کو درگزر فرماتا ہے.
دیکھیے اس روایت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی. جس طریقے سے آدمی جب غسل کرتا ہے تو غسل کی وجہ سے اس کے بدن سے میل و کچیل صاف ہو جاتے ہیں، اور روزانہ آدمی غسل کرے اور 5 بار غسل کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ میل و کچیل اس کے جسم پر نہیں رہ جاتے. اسی طریقے سے آدمی جب وضو کرتا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز جب وہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے گناہ سارے کے سارے تقریباً جھڑ جائیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ اس سے مراد صغائر ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ. جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اسی طریقے سے وہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوتے تا وقتے کی ان سے معافی نہ مانگ لی جائے یا بندوں کے حقوق ان کے حوالے نہ کر دیا جائے. ایک اور روایت ہے جس کے راوی انس بن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے دنیا کی 2 چیزیں محبوب ہیں، میرے لیے محبوب بنا دی گئیں، عورتیں اور خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ نسائی کی روایت ہے اور امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اور وہ لوگ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں. حضرت بريدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، میرے اور مشرکین کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اور نماز ہی کی سب سے پہلے پوچھ قیامت کے دن ہوگی. اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق بخشے اور پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کی توفیق ارزانی بخشے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.